السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا نور الله صلاة وسلام عليك يا رحمة للعالمين وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حضور سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ بارگاہ الہی میں اس ماہانہ والی اجتماع کی محفل میں جمع ہیں۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری عبادات و دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کو بھی قبول فرما۔ حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ ایک بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری یہ محفل ہر سرکاری مہینے کی چوتھی پیر کو بعد نماز مغرب تا عشاء منعقد کی جاتی ہے، اور اس بات سے بھی ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہے کہ یہ محفل ہماری جو مغرب تا عشاء ہوتی ہے اس میں دو نشستیں ہوتی ہیں۔ ایک پہلی نشست وعظ و نصیحت کی اور دوسری نشست حلقہ ذکر کی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان دونوں محفلوں میں شریک رہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں کہ اگر پہلی نشست میں شریک رہیں گے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، دوسری نشست میں شریک رہیں گے تو پھر ہماری روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ ہم کو چاہیے کہ وعظ و نصیحت کی محفلوں میں بھی شریک رہیں اور حلقہ ذکر کی محفل میں بھی شریک رہیں انشاءاللہ تعالی۔ آئیے، آج کا ہمارا عنوان ہے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں ماہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، اور دیکھا جائے تو یہ مہینہ آدھا تو گزر چکا ہے، لیکن ماہ صفر المظفر کے مہینے کے بارے میں چند باتیں
آج کی اس محفل میں ہم آپ حضرات کی گوشت گزار کریں گے۔ دیکھیے، جیسے ہی یہ سفر کا مہینہ آتا ہے، جیسا کہ عام زبان میں دیکھا جائے تو خواتین کی زبان میں اس مہینے کو تیرہ تیزی کا مہینہ کہتے ہیں، جبکہ اس کا نام چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اسے سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو سفر کے مہینے کے تعلق سے آج ہمارے کچھ گھرانوں میں، ہمارے مسلم کچھ گھرانوں میں غلط سوچ ہے۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ۔ ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی بات کا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر گھر میں شادی کا موقع ہے، سفر کا مہینہ آ جائے تو سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے، کاروبار شروع کرنا ہے یا کہیں سفر پر جانا ہے، وہ کام نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہم اگر کوئی کام شروع کریں گے، یہ منحوس مہینہ ہے، ہمارا کام پورا نہیں ہوگا، کہیں سفر پر نکلیں گے تو ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں آج ہمارے کچھ مسلم گھرانوں میں ایسی باتیں ذہنوں میں بیٹھ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین کی تعلیم کی دوری کا نتیجہ۔ جتنا دین کی تعلیمات سے دور رہیں گے اتنا علم میں کمی رہے گی، جتنا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے اتنا علم میں اضافہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ اللہ اس کے رسول کے احکام کیا ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ صرف اس سفر کے مہینے کو لے کر نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے گھروں میں رہنے والوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے۔ ایک بات عرض کروں تو غلط نہ ہوگی کہ ایسی باتیں بالخصوص خواتین کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں میں۔ شادی کا اگر موقع ہے وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے بہت ساری فتوی بازیاں چلتی ہیں خواتین میں، جبکہ ایسی باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شادی کی تاریخ ٹھہرانا ہے، اگر چاشمے کا دن آ رہا ہے، شادی چاشمے کے دن نہیں کرتے۔ ویسے ہی انتقال ہو گیا گھر کے اندر، اب زیارت کرنا ہے، 7واں کرنا ہے، 10واں کرنا ہے، 20واں کرنا ہے، چہلم کرنا ہے، برسی کرنا ہے، وہاں پر بھی دین اور تاریخیں دیکھی جاتی ہیں۔ اب اگر 7واں کرنا ہے یا 10واں 20واں کرنا ہے، انتقال کا دن آئے وہ دن نہیں کرتے۔ برسی کرنا ہے، چہلم کا دن آ گیا ہے، انتقال جس دن ہوا تھا وہ دن آ جائے، نہیں کرتے۔ ایسے ہی ایک دفعہ ایک گھر میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس گھر میں حقیقت بیان کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ ایک گھر میں انتقال ہوا تھا، بہت سال پہلے کی بات۔ انتقال ہوا، تدفین ہو گئی، زیارت ہو گئی، 10واں ہو گیا، 20واں ہو گیا، اب چہلم کی بات چل رہی ہے، چہلم قریب تھا۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں دن چہلم کریں گے، خواتین میں بات چل رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں فلاں دن نہیں کر سکتے، انتقال کا دن ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں دن کے نہیں، وہ زیارت کا دن ہے، چہلم نہیں کر سکتے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں دن ہے، وہ 10ویں کا دن ہے، 20ویں کا دن ہے۔ کسی نے کہا کہ پیر کے دن کریں گے، جھٹ ایک خاتون اٹھ کر کہنے لگی کہ نہیں، پیر کے دن بھی چہلم نہیں کرنا۔ پوچھا گیا کہ پیر کا دن تو اتنا بڑا دن ہے، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جس دن میں اس دنیا میں تشریف لایا، میری ولادت کا دن ہے۔
تو کہنے والوں میں سے کہنے لگے کہ پیر کے دن چہلم کریں گے۔ ایک خاتون اٹھ کر کہنے لگی کہ نہیں، پیر کے دن نہیں کریں۔ کیوں؟ پیر کے دن کریں گے تو جس کا چہلم کیا جا رہا ہے نا، ان کے بعد والوں کا انتقال ہو جائے گا۔ کیسی ذہنیت ہوئی یہ؟ کس لیے ایسی باتیں ذہنوں میں ہیں؟ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو ایسی باتوں کو آج اپنے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں کب نکلے گی؟ جب ہم اور اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم، دین کی سمجھ ان کو سکھائیں گے، تب یہ باتیں نکلیں گی۔ اب رہی بات فائدے اور نقصان کی، اب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو دیکھیے اچھے لوگوں پر بھی مصیبت آتی ہے اور برے لوگوں پر بھی مصیبت آتی ہے۔ اچھے لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے نا، وہ مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ اس مصیبت میں صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب قرآن کریم کی جس آیت پاک کی تلاوت میں نے خطبہ مبارکہ میں کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ کس لیے پہنچتی ہے پتہ ہے؟ انسان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ پریشانی جب انسان کو پہنچتی ہے، کیوں پہنچتی ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور تمہیں جو مصیبت پہنچی، جانتے ہو کس لیے پہنچی؟ وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ یعنی کہ ہمارا جیسا برا عمل ہوتا ہے نا، ویسے ہی ہم پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی مصیبت نازل، تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، اللہ کے نیک بندوں پر بھی مصیبت نازل ہوتی ہے اور گناہگاروں پر بھی ہوتی ہے۔ نیکوں پر جو مصیبت نازل ہوتی ہے وہ ان کے اچھے یا برے ہم، کیونکہ وہ تو برے عمل سے تو پاک ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جتنے قریب ہوتا ہے، جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو اسی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ یاد کر لیجیے، اللہ نے کیسی کیسی آزمائشوں سے نہیں گزارا۔ جب اس میں کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ لیکن یہاں پر بات عام لوگوں کی ہو رہی ہے، جو دین سے دور ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ فلاں مہینے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا، فلاں تاریخ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اے نادانو، یہ مہینہ، یہ تاریخوں کی وجہ سے تمہیں نقصان نہیں ہوا ہے، تم پر مصیبت نہیں آئی، بلکہ تم نے جو برے اعمال کیے نا، یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں مہینوں کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، تاریخوں کو منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ 13 اور پھر اس سفر کے مہینے کی جب 13 تاریخ آتی ہے تو دیکھیے کیسے کیسے رسم ہمارے گھروں میں ادا کیے جاتی ہیں۔ آپ لوگ بھی جانتے ہی ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا، جب سفر کے مہینے کی 13 تاریخ آتی ہے اور اس 13 تاریخ سے پہلے جو رات آتی ہے، 13 تاریخ کی شب، اکثر گھرانوں میں یہ سوچ، یہ ذہنیت بیٹھی ہوئی ہے کہ سفر کی 13 تاریخ کو 70,000 بلائیں نازل ہوتی ہے۔ یہ غلط بات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھ لیجیے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں کچھ گھرانوں میں، ہمارے مسلم گھرانوں میں 13 کی شب میں گھر کے تمام افراد کے سرانے تیل، انڈا، گھلاوے، مچھی، نہ جانے کیا کیا چیزیں سرانے رکھ دیتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے تو مانگنے والے 13 تیزی کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، وہ مانگنے والوں کو دے دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، تو نادان لوگوں کی طرف سے جو دین سے دور ہے، جو ایسی رسم کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں، ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے جو 13 تاریخ کو 70,000 بلائیں نازل ہوتی ہے نا، اس بلاؤں سے ہم کو نجات مل جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ذہنیت یہ سمجھ بیٹھی کہ سرانے کچھ چیزیں رکھ کر ہم دے دیں گے۔ بے شک صدقہ دیجئے، صدقے سے بلائیں ضرور ٹلتی ہے، لیکن اس طریقے سے دینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ دن رات کسی بھی وقت آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، جتنا دیں گے اللہ اتنا آپ پر فضل و کرم فرمائے گا۔ لیکن سفر کے مہینے میں
سفر کے مہینے کو لے کر لوگوں کی ذہنیت جو بنی ہوئی ہے وہ ذہنیت بتلا رہا ہوں۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کو منحوس نہیں کہا، کسی تاریخ کو منحوس نہیں کہا، کسی دن کو منحوس نہیں کہا، لیکن ہاں ایک مہینے کو دوسرے مہینے پر ضرور فضیلت دی گئی، کسی دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی گئی، کسی رات کو دوسری راتوں پر فضیلت ضرور دی گئی، لیکن کسی رات کو منحوس نہیں کہا گیا، کسی تاریخ کو منحوس نہیں کہا گیا، کسی مہینے کو منحوس نہیں کہا گیا۔ سفر کے مہینے کے بارے میں علماء اکرام نے فرمایا سفر کے مہینے کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ نہیں بلکہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اسلام اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہہ رہا ہے، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان، اس کا ایمان، اس کا یقین دیکھیے، ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی کا مہینہ ہے، اور مسلمان ہے کہ اس کو منحوس سمجھ رہا ہے۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، بعض روایتوں میں دوسرے مہینے بیان کیے گئے، ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوا۔ اب بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی لبت جگر نور نظر چہیتی بیٹی کا عقد نکاح سفر کے مہینے میں کیا، تو کیا دین کو ہم سرکار سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ ہم سے بہتر تو وہ جاننے والے ہی نہیں بلکہ اللہ نے انہی کے تو صدقے میں ساری کائنات کو دین جیسی نعمت عطا فرمائی، اور ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور زندگی اس خدا کے، اس نبی کے احکام کے خلاف ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مہینوں کو منحوس نہیں کہا گیا، مہینوں پر ایک دوسرے کو ضرور فضیلت دی گئی، تاریخوں کو فضیلت دی گئی، دن کو فضیلت دی گئی، لیکن کسی کو اسلام میں منحوس نہیں کہا گیا۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ سفر کے مہینے میں فلاں کام کروں گا تو نقصان ہو جائے گا، ڈرنا ہے تو مہینوں سے، تاریخوں سے نہیں، بلکہ مہینوں کو، تاریخوں کو، ہم کو اور آپ کو، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے خالق کائنات سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے ڈرے۔ تاریخوں کو منحوس سمجھ کر ڈرتے ہیں، مہینوں کو منحوس سمجھ کر ڈرتے ہیں، ایسا ہمارا یقین ہو گیا۔ ذرا بتاؤ، جس خدا نے ہم پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض کی، کبھی اس نماز میں لاپرواہی کرتے ہوئے ڈرے؟ کبھی نہیں ڈرے۔ آج ہماری بستیوں میں ایسی بڑی بڑی مساجدیں ہوتی ہیں، اچھی مساجدیں ہوتی ہیں، لیکن نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ 1 صف، 2 صف، 3 صف بہت ہو گئے۔ جب جمعہ کا وقت آتا ہے تو مسجد بھر کر نکلتی ہے۔ کیا باقی کے دنوں میں نماز فرض نہیں؟ نقصان سے اگر ڈرتے ہو تو خدا کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، مہینوں سے یا تاریخوں سے نہیں۔ مہینے تاریخ کسی کا کچھ بگاڑنے والے نہیں، اور کوئی مہینوں سے، تاریخوں سے ڈرتا ہے یا کوئی ایسا بد عمل کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو شرک کے برابر فرمایا۔ اور یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور طرح طرح کی غلط ذہنیت اپنی بنائے کے رکھنا، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اسلام نے آ کر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ دور جاہلیت میں اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، آج اسی طریقے کو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام نے تو یہ تمام چیزوں کو ختم کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت کی ہم پر نمازیں فرض کی۔ کبھی ان نمازوں کو چھوڑتے ہوئے ہم نے کبھی ڈرا، کبھی سوچا کہ اگر میں نماز چھوڑ دوں گا تو میرے کاروبار سے برکت چلی جائے گی، اگر میں نماز چھوڑ دوں گا تو میرے گھر سے خیر و برکت چلی جائے گی، میں نماز چھوڑ دوں گا تو میرے گھر میں پریشانیاں آ جائے گی۔ کبھی ڈرے نہیں؟ ڈرتے ہیں تو مہینوں سے، تاریخوں سے ڈرتے ہیں، دنوں سے ڈرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ایسی نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ سرکار کے صدقے میں پہلے 50 نمازیں فرض کی تھی، کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں ہو گئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، بڑا طویل واقعہ، مختصر عرض کر رہا ہوں، معراج کا واقعہ آپ نے بارہا امام الخطیب صاحب سے سنا ہی ہوگا۔ جب نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی،
آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا میری امت کی عمریں کم ہیں دوسری امتوں سے، کل قیامت میں عمر کے ساتھ ساتھ میری امت عمل کے معاملے میں بھی پیچھے ہو جائے گی، تو اللہ نے آواز لگائی، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے تم غمگین نہ ہو، میں نے نمازوں کی تعداد میں کمی کی ہے، ثواب میں کمی نہیں کی، جو بھی آپ کا امتی 5 پڑھے گا میں 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کبھی نمازیں چھوڑتے ہوئے ڈرے؟ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے گھر سے برکت چلی جائے گی، بے شک چلی جائے گی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک واقعہ ہم نے علماء کرام سے سنا تھا بے نمازی کے بارے میں۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، آ کر عرض کرنے لگی کہ حضرت میں بڑی پریشان ہوں، میرے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے، میرے گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں، میرے گھر سے خیر و برکت اڑ گئی، میں کیا کروں؟ تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ایک کتاب میں ایک عالم صاحب سے یہ واقعہ سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس خاتون سے محترمہ اپنے گھر جاؤ اور جا کر اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لگاؤ۔ وہ سیدھے اپنے گھر گئی، جا کر گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا۔ جیسے ہی وہ پردہ لگایا کچھ دن گزرے، گھر کی حالت بدل گئی، گھر میں خیر و برکت نازل ہونا شروع ہو گئی، کمائی میں برکت، رزق میں برکت، جو پریشانیاں تھی گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو گئی۔ جب اس عورت نے محسوس کیا کہ جیسے ہی میں نے پردہ لگایا میرے گھر کی کیفیت بدل گئی، اب اس سے بے چینی شروع ہو گئی کہ آخر اس پردے میں کیا راز ہے، یہ راز جانوں۔ وہ سیدھے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، آ کر عرض کرنے لگی کہ یا پیر کیا آپ نے مجھے پہچانا، میں کون ہوں؟ کچھ دن پہلے آپ کے پاس آئی تھی۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں تمہیں جانتا ہوں، کچھ دن پہلے تم اپنے گھر کی پریشانی لے کر آئی تھی۔ تو وہ عرض کرنے لگی کہ حضرت آپ نے گھر کے دروازے پر پردہ لگانے کے لیے کہا تھا، میں نے پردہ لگا دیا، میں تو یہ سوچ کر اس وقت آپ کے پاس آئی تھی آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دیں گے، کچھ پڑھنے کے لیے دیں گے، میں پڑھوں گی تو میری گھر کی پریشانی دور ہوگی۔ آپ نے گھر کے دروازے پر پردہ لگانے کا حکم دیا، جیسے ہی میں نے وہ پردہ لگایا میرے گھر کے حالات بدل گئے، گھر میں خیر و برکت نازل ہونے لگی۔ آخر اس پردے میں ایسا کیا راز ہے؟ توجہ چاہوں گا، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کی بندی سن، میں نے تجھے اپنے گھر پر پردہ لگانے کے لیے اس لیے کہا، جب تیرے گھر کے سامنے سے ایک نوجوان گزرتا تھا، جب وہ گزرتا تھا تو اس کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، اس کی نظر پڑنے کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت اڑ گئی۔ جیسے ہی تو نے پردہ لگایا اس کی نظر اور تیرے گھر کے درمیان پردہ آ گیا، تیرے گھر میں خیر و برکت نازل ہونے لگی۔ وہ عورت عرض کرنے لگی کہ حضرت آخر وہ نوجوان کون تھا جس کی نظر پڑنے سے میرے گھر سے خیر و برکت اڑ گئی؟ تو حضور پیران پیر نے فرمایا اے اللہ کی بندی، جس نوجوان کی نظر تیرے گھر میں پڑ رہی تھی وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ بے نمازی تھا، بے نمازی تھا۔ بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑ رہی تھی، اس لیے تیرے گھر کی خیر و برکت چلی گئی۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے گھر میں بے نمازی کی نظر نہیں، خود ہمارے گھروں میں بے نمازیاں ہیں، کہاں سے خیر و برکت آئے گی؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں تاریخ کی وجہ سے ہمیں ناکامی ہو گئی، فلاں مہینے میں کام نہیں کرنا تھا، ہم نے فلاں مہینے میں کام کیا اس لیے ہم نقصان میں پڑ گئے۔ یہ نقصان مہینے یا تاریخ کی وجہ سے آپ کو نہیں پہنچا بلکہ آپ کے عمل کی وجہ سے پہنچا۔ اللہ نے فرمایا اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ جب نقصان ہو تو اپنا محاسبہ کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے عمل پہ نظر ڈالو کہ آخر یہ نقصان ہوا تو میرے کس گناہ کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہوگا، کس مہینے میں کام شروع کیا اس لیے ہوا، یہ نہیں فلاں تاریخ میں کام شروع کیا اس لیے نقصان ہوا، ایسا نہیں، بلکہ اپنے عمل پر نظر ڈالو، دنیا میں اپنا حساب اور کتاب کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا میں اپنا حساب اور کتاب کرتا ہے آخرت میں اللہ اس کا حساب آسان فرما دیتا ہے۔ یہیں پر اپنا حساب اور کتاب کرتے رہنا، نقصان ہوا، مشکل آئی، فوراً اپنے گریبان میں جھانکے۔ آج ہم کو اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت نہیں ہے، دوسرے کے گریبانوں میں ہم جھانکتے ہیں، دوسرے کے گھر میں جھانکتے ہیں، فلاں گھر کے لوگ کیسے ہیں، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں کیسے، دوسرے کی ہم کو فکر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے پارسا ہیں،
ہم بڑے نیک انسان ہیں، ہم سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار نہیں، اور دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، دوسروں کی برائی کرنا، کسی مسلمان کی برائی کرنا، اسلام ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم جس اس دین کو مانتے ہیں، اتنا پیارا مذہب ہے، مسلمان تو مسلمان، کسی غیر پر بھی ہم کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں۔ کوئی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، غیر مسلم بھائیوں سے بھی ہم کو لڑائی جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی ہم اپنے غیر مسلم بھائی کو دنیا میں قتل کریں گے، پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس کی تعلیمات دیکھیں کیسی ہے۔ یہ تعلیمات اپنے عمل کے ذریعے سے ہم کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب کیسا پیارا مذہب ہے، کیا تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن کسی کافر کو دنیا میں ناحق قتل کرے گا، کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس کافر کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مولا یہ کافر ضرور تھا لیکن انہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی ناحق اس کافر کا قتل کیا، آج اسے اس کا بدلہ دلا۔ میں اس کافر کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ ہمارا مذہب کسی کافر کو ناحق قتل کرنے کی یا مارنے کی یا تکلیف دینے کی بھی اجازت نہیں دے، تو پھر کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ کسی مسلمان کے بارے میں برا کہنا، اس کا دل توڑنا حرام کام کے برابر ہے۔ حرام کام کتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کے برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا اپنے ہی مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ صرف فرمایا ہی نہیں، قیامت میں اللہ کھلائے گا بھی، سامنے مردار بھائی کا گوشت رکھے گا، کہے گا اللہ کھا۔ بندہ عرض کرے گا مولا کیسے کھاؤں؟ فرمائے گا جسے دنیا میں کھاتا تھا یہاں پر بھی کھانا پڑے گا۔ ایسے کاموں سے ڈرے، کسی کی برائی کرنے سے ڈرے۔ یہ عمل سے، یہ گناہوں سے ہم نہیں ڈرتے ہیں تو مہینوں سے ڈرتے ہیں، تاریخوں سے ڈرتے ہیں، دنوں سے ڈرتے ہیں۔ فلاں دن میں کام کریں گے تو یہ ہوگا، فلاں تاریخ میں کام کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں مہینے میں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، اسلام نے سفر کے مہینے کو منحوس نہیں کہا، یہ لوگ اپنی طرف سے بنا لیے۔ آج جس گھروں میں یہ ماحول بنا ہوا ہے، تاریخوں کو افراد سمجھتے ہیں یا مہینوں کو، تو اپنے گھروں سے اس بات کو نکال کر پھینکیں، محبت سے اپنی گھر کی خواتین کو سمجھائے کہ دیکھو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے جو تم کر رہی ہو کہ مہینے کو منحوس، دن کو منحوس، تاریخ کو منحوس سمجھ رہی ہو۔ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ محبت کے ساتھ سمجھائے، زبردستی یا تشدد کے ساتھ نہیں۔ بہرحال ڈرنا ہے تو اپنے برے عمل سے ڈرے، یاد رکھ لے کہ جیسا برا عمل ہوگا ہمارا ویسا نقصان ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کتنا بڑا گناہ آپ کو پتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی گئی، جس کی غیبت ہم نے کی، وہ بندہ ہم کو جب تک معاف نہ کرے اللہ بھی ہم کو معاف نہیں کرتا۔ اگر ہم کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ بات کہتے ہیں اور وہ بات اس تک پہنچ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم لاکھوں کروڑوں بار بھی توبہ کر لے، آنسو بہا لے، اللہ قبول کرنے والا نہیں۔ شرابی ہے، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ قبول کر لے گا، لیکن شرط ہے شراب چھوڑ دے۔ زانی ہے، سچے دل سے توبہ کرو، ہمیشہ کے لیے وہ گناہ چھوڑو، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن غیبت کا گناہ اللہ کب تک معاف نہیں کرے گا؟ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک جس کی غیبت کی گئی وہ بندہ معاف نہ کرے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کی برائی کی اور آپ کو پتا چل گیا کہ میرے بارے میں مولانا نے ایسا کہا، اب اس کے بعد جب تک آپ مجھے معاف نہ کرے خدا بھی مجھے معاف نہیں کرتا۔ جس کے بارے میں ہم برا کہیں سب سے پہلے اس سے معافی مانگے، اس کے بعد خدا سے مانگے، خدا معاف کرے گا۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ غیبت اتنا بڑا گناہ، جب ایسے گناہ کریں گے تو بتائیے کہاں سے ہمارے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی۔ ڈرنا ہے تو ایسے گناہوں سے ڈرے، ایسے گناہوں سے توبہ کرے۔
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اس لیے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے، اس بندے کو اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ابھی وہ اس دنیا میں آیا ہو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جیسے پاک ہوتا ہے گناہوں سے، ویسے پاک کر دیتا ہے اللہ۔ ڈرنا ہے تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے ڈرے۔ آج دیکھا جاتا ہے نا، بچے قابل ہو گئے، پڑھ لیے لکھ لیے، کمانے کے قابل ہو گئے، یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے پیر کی ٹھوکر کے برابر۔ آج کچھ ایسے بھی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی اولاد ہے جو ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے باپ کی بددعا لیں گے تو فرمایا گیا حدیث پاک میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا اور بددعا ایک نبی کی دعا اور بددعا کی طرح ہوتی ہے۔ اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جن قوموں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، ان نبیوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اپنی قوم کو بددعا دی تو کیسا عذاب نازل ہوا۔ کہیں چہرے بگاڑ دیے گئے، کہیں پر پتھروں کی بارش ہوئی، کہیں پر طوفان آیا، کہیں پر بستیوں کو الٹا دیا گیا، طرح طرح کے عذاب ہے۔ لیکن قربان جائیے ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی امت نہیں ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی کسی نبی کی امت نہیں، بلکہ ساری کائنات کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کو جس کے صدقے میں پیدا کیا اللہ ہم کو اس نبی کا امتی بنایا۔ اس امت میں بھی بہت سارے گناہگار ہیں، لیکن ہمارے نبی نے کبھی اس امت کے لیے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا دعاؤں کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، ہم گناہوں میں مبتلا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے، کسی اور کے گریبان میں نہ جا کے سوچے کہ اللہ نے ہم کو ایسے پیارے نبی کی امت میں پیدا کیا تو کل قیامت میں جب اس نبی کے سامنے جائیں گے تو کیا منہ لے کر جائیں گے۔ نبی نے فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں اور ہم منحوس سمجھ رہے ہیں، تو پھر ایسا منہ لے کر کیسے جائیں گے؟ نبی نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا ہوگا، کسی کی برائی نہ کرے، ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے وقت نہیں ڈرتے، جبکہ ماں باپ کے بارے میں فرمایا گیا حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے ایک بار دیکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ سنو، جو اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربان جائیے صحابہ کرام پر، صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، دیکھا کہ سرکار کا دریائے رحمت جوڑ میں ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیکھیں گے تو ایک مقبول حج کا ثواب، اگر کوئی دن میں ایک بار سے زیادہ یعنی کہ 10 بار 20 بار 100 بار 1000 بار دیکھے تو کیا اللہ ہر بار حج مقبول کا ثواب دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں، یعنی کہ اے صحابہ سنو، تم دن بھر میں جتنے مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھو گے ہر نظر کے بدلے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر قائم ہے، ان سے ہم یہی عرض کرنا چاہیں گے کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ اب رہی بات جن کے ماں باپ گزر گئے، وہ بھی غمگین نہ ہو، اس لیے کہ ابھی میں نے عرض کیا ہم کو اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے پیغمبروں کی امت میں پیدا نہیں کیا، بلکہ رحمت للعالمین کی امت میں پیدا کیا۔ تو جن کے ماں باپ گزر گئے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اولاد اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتی ہے، ماں باپ گزر جائے تو آج کے مولویوں کی باتوں میں نہ آئے، ماں باپ کے گزرنے کے بعد اگر اللہ آپ کو حیات دے، آپ کے سامنے ماں باپ چلے جائیں، آپ رہ جائیں، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ماں باپ ہوتے ہیں اولاد چلی جاتی ہے، لیکن جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں وہ غمگین نہ ہو، بلکہ آج کے مولویوں کی باتوں میں نہ آئے جو آج کل زیارت قبور سے اللہ والوں کی زیارت مزار شریف کی زیارت سے روکتے ہیں، زیارت قبور سے روکتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ ماں باپ کی قبر کی بھی زیارت کرے، اللہ والوں کی بھی مزارات کی زیارت کرے، اس لیے کہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اولاد اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس اولاد کو فرما بردار اولاد ان کا نام لکھ
دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جو اولاد اپنے ماں باپ یا دو میں سے کوئی ایک گزر جائے، ایک رہے یا دونوں گزر جائے، چاہے ماں ہو باپ چلے گئے، باپ ہو ماں چلے گئے، بہرحال ماں یا باپ یا دونوں کی قبر کی زیارت جو اولاد جمعہ کے دن کرتی ہے، توجہ چاہوں گا، جو اولاد اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت جمعہ کے دن کرتی ہے، وہ جمعہ کے دن بھی زیارت کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اولاد اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت جمعہ کے دن کرتی ہے، اللہ اس اولاد کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے والی اولاد جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر فرشتوں کو زیارت کے لیے بھیجتا ہے۔ ماں باپ جب تک زندہ ہے چہرے کو دیکھیں گے، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ہمارے سامنے وہ انتقال کر جائیں، ان کی قبر کی زیارت کریں گے، مقبول حج کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جب ہم مر جائیں گے اللہ ہماری قبر پر فرشتوں کو زیارت کے لیے بھیج دے گا۔ ایسے عمل کرے، ایسے عمل کو چھوڑنے سے ڈرے، ڈرنا ہے تو اس چیزوں سے ڈرے۔ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، دیکھے اللہ کیسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کیسے برکت نازل فرماتا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، تاریخوں کو منحوس سمجھنا، یہ سراسر غلط بات ہے، غلط طریقہ ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ ڈرنا ہے تو اپنے برے اعمال سے ڈریے، یہ سوچ کر ڈریے کہ یہ برا عمل میں کروں گا، اللہ اس کے رسول کو کیا جواب دوں گا، برا کام کروں گا، اللہ اس کے رسول کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے، کسی اور چیز سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اولیاء اللہ کا ادب کرے، صحابہ کا ادب کرے، اہل بیت کا ادب کرے، اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرے۔ کسی کی شان میں بے ادبی کرنے سے ڈرے، سوچ لے کہ اگر میں غلط کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے پکڑے گا۔ یہ سوچ، یہ ذہنیت اپنی رکھے۔ مہینوں کا ڈر، تاریخوں کا ڈر، دنوں کا ڈر، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس سے ڈرنے سے کیا فائدہ۔ ایسے چیزوں سے ڈریں گے تو نہ اللہ خوش ہوگا ہم سے، نہ اللہ کے رسول خوش ہوں گے، دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ منحوس مہینہ نہیں ہے بلکہ ایک کامیابی کا مہینہ ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث میں نہ سفر کے مہینے کو منحوس کہا، نہ سفر کے مہینے میں جو 13 کی تاریخ کو جو کہا جاتا ہے جس بارے میں، اس بارے میں بھی کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اسلام کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جن باتوں کا اسلام سے تعلق نہیں تو پھر ہم کو اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ آئیے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو روکتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، وہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ قرآن اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی میں نیک توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی میں نیک توفیق عطا فرما۔ اولیاء اللہ کا ادب و احترام کرنے کی میں نیک توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے مولا یہاں جتنے حاضر ہیں، بچے، بڑے، نوجوان، اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، جہاں تک لوگ سماعت کر رہے ہیں اور اس دعا میں شامل ہیں، میرے مولا سب کے اور ہم سب کے علم میں، ایمان میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے، اشرار کے شر سے، منافقوں کے نفاق سے، نظر بد سے، حادثات سے، شیطانی سفلی امراض و اسرار سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ ہم سب کے گھروں میں خوشحالی پیدا فرما۔ ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں جو بے روزگار ہیں بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما۔ جو روزگار سے لگے ہوئے میرے مولا کے روزگار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس محفل کا اہتمام کرنے کے لیے جن جن لوگوں نے جس جس حیثیت سے حصہ لیا میرے مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور میرے مولا جو آج کی اس محفل میں جن نوجوانوں نے لنگر کا یعنی کہ طعام کا کھانے کا اہتمام کیا ہے، ہم ان نوجوانوں کے بھی حق میں دعا کرتے ہیں میرے مولا، ان نوجوانوں کے بھی علم میں، ایمان میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ ان کے بھی گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، خوشحالی پیدا فرما۔ اور اس مسجد کی انتظامی کمیٹی کے حق میں، اور امام و خطیب صاحب کے بھی حق میں، اور اس مسجد کے مؤذن صاحب کے بھی حق میں، اور جتنے اس مسجد کے مصلی کرام ہیں، اور
جتنے خدمت گزار ہیں ان سب کے بھی ہم دعا کرتے ہیں میرے مولا ان سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ان سب کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر کی دراز عطا فرما، اور جو ہماری اس محفل میں پابندی سے شریک ہو رہے میرے مولا بچے بڑے نوجوان بزرگ ان سب کو بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ان کے بھی گھروں میں خیر و برکت نازل فرما میرے مولا، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما اور ہم کو ہماری آنے والی نسل کو اہل سنت و جماعت پر قائم دائم فرما میرے مولا، ہم نے جو دعائیں کی جو ان سب کو قبول فرما، وآخر